بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ کون ہو تم؟ ذوحان اب اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں وہ عزا سے مارے خوف کے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہاں دیکھو، وہاں ہوگی وہ لڑکی۔ ایک آدمی کی کرخ سی آواز پر عزا ڈر کے ذوحان کی جانب بڑھی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں عزا کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لے کر کھینچنے کے انداز میں گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ یہ عزا نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا اور وہ وہیں رک گئی تھی۔ واٹ دی ہیل! مدد مانگی ہے نا؟ چلو اب منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ذوحان پلٹا تو اس کا لہجہ سرسرا سا تھا۔ مگر وہ میرا ہاتھ! عزا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر چلنا ہے تو چلو ورنہ رہو یہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے یہ فضول کے نخرے برداشت کرنے کا۔ ذوحان چڑ کے بولا تھا۔ میں چپ ہوں، میرا ہاتھ چھوڑیں، عزا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، گویا وہ اس کی مدد کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اوکے، چھوڑ دیا۔ یو کم ود می۔ وہ لوگ آ جائیں گے ورنہ۔ ذوحان نے اب کے ذرا نرمی سے کہا تو عزا اس کے ساتھ چل دی۔ عزا پریوں سے حسن کی مالک تھی تو ذوحان بھی کسی انگلش فلم کے ہیرو سے کم نہ تھا۔ مگر ذوحان کو یہ لڑکی بے حد بھا گئی تھی۔ وہ سدا کا عاشق مزاج اور حسن پرست، اسے کیسے نہ عزا کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی۔ یا اللہ! میں نے اس انجان انسان پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے تجھ پہ بھروسہ کر کے اس سے مدد مانگی ہے۔ میری عزت کی حفاظت فرما مالک۔ عزا نے دل میں اللہ سے دعا مانگی تھی اور اس کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ اس کی کار چترال کی سڑک پر رواں دواں تھی۔ ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے، گویا کبھی بھی برس پڑیں گے۔ وہ خاموش سی فرنٹ سیٹ پر بالکل ونڈو سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ذوحان بھی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ ان کو اس کا نام تو معلوم نہ تھا، اس لیے اس نے عزا کو ہی انداز میں مخاطب کیا تھا۔ جی؟ عزا جو کہ سوچوں میں گم تھی، اس کی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ واٹ از یور نیم؟ ذوحان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی اور اس کے دلکش چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا تھا۔ اس وقت عزا کے سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا اور عزا کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے میوزک پلیئر آن ہو چکا تھا۔ میوزک پلیئر پر بولڈ میوزک چل رہا تھا۔ اس قدر بولڈ سانگ پر عزا کا سر شرم سے جھک سا گیا تھا، جبکہ ذوحان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مزے سے اب سنگر کے ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ اف، یہ کس قسم کا بندہ ہے! چیپ نہ ہو تو پتہ نہیں میں نے اس سے مدد مانگ کے ٹھیک بھی کیا ہے یا نہیں۔ عزا نے ذوحان پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر دل میں سوچا تھا، مگر یہ ڈریسنگ میں تجھ سے تو شریف گھر کا لگ رہا ہے۔ عزا نے اپنے خیال کی نفی کی تھی۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ ذوحان نے اپنے سوال کا جواب نہ ملنے پر سانگ کا والیوم انکریز کیا۔ پلیز اسے بند کر دے، عزا بالآخر اسے کہہ دیا۔ ذوحان نے ایک نظر اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی تھی اور کچھ سوچ کر میوزک پلیئر آف کر دیا تھا۔ اوکے، اب بتاؤ بھی، ذوحان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تھا۔ عزا نے غائب دماغی سے پوچھا تھا۔ تو ذوحان کا دل چاہا اس خوبصورت حسینہ کو ابھی اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ذوحان نے سر جھٹک کر پوچھا۔ کیا؟ عزا نے اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے یک لفظی جواب دیا تھا۔ یہ کیسا نام ہے؟ ذوحان نے اس کا نام زیر لب بڑبڑایا تھا۔ خیر، نام تمہارا ہے جو بھی ہو سویٹ ہارٹ، اب یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ ذوحان نے اب اس کی جانب بے باکی سے دیکھتے ہوئے ذومینی انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے اس انداز پر عزا کو خطرے کی گھنٹی اپنے گرد بجتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے مسٹر؟ اس کے طرز پر عزا بھڑک اٹھی تھی۔ ہاں، پہلی بات میرا نام ذوحان ہے اینڈ خوبصورت لڑکیاں مجھے زونی کہہ کر بلاتی ہیں، اور دوسری بات ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے سویٹی، تم اتنی بھڑک کیوں رہی ہو؟ ذوحان آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ادا سے پوچھا تھا۔ دور رہو مجھ سے واہیات انسان! ورنہ عزا اپنے ہاتھ اس کے مردانہ گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے گررائی تھی۔ او تو بڑی ستی سوتری بن رہی ہو، جب اتنی ہی پاک باز ہو تو گھر سے بھاگی ہی کیوں تھی؟ ہاں؟ ذوحان نے طنز بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ عزا نے نفرت سے اسے خوبرو
شخص کی جانب دیکھا تھا جو کہ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ ذوحان جو بلو جینز، بلیک لیدر کی جیکٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بے پناہ وجیہہ اور سحر کن شخصیت کا مالک تھا، مگر اندر سے اتنا ہی بھیانک جس کا صرف ظاہری خوبصورت تھا۔ عزا کو سمجھ آ چکا تھا، وہ بھی باقی مردوں جیسا ہی تھا۔ عزا کو آج دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہوئی تھی۔ آئی نو میں ہینڈسم ہوں، پر اس طرح دیکھنے کی بجائے میرے ساتھ چلو آرام سے، پھر جی بھر کے دیکھ لینا ساری رات۔ ذوحان نے اس کے گال تھپتھپائے شریر انداز میں کہا تو اس کی اس قدر بے باک گفتگو پر عزا کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ اس کے اس فضول گوئی پر وہ بدک کر پیچھے ہٹی تو ذوحان نے جاندار قہقہ لگایا، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ عزا نے غصے سے اس کی جانب دیکھ کر کار کا ڈور اوپن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ذوحان نے اس سے ایک جھٹکے سے کھینچ کے خود سے قریب کیا تھا۔ یہ تو لفٹ مانگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، ذوحان نے مسکراتے ہوئے اس سے جواب دیا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، عزا نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ مس تم پر ذوحان خان کا دل آ گیا ہے، اس لیے تم اب میری ملکیت ہو جب تک میرا دل چاہے گا، اس لیے یہ فضول کی کوششیں بند کرو اور چپ کر کے بیٹھو، ورنہ ذوحان کچھ لمحے کے لیے رکا تھا اور عزا کی جیل سی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، ورنہ مجھے چپ کروانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ ذوحان نے اس کی ریڈ لپسٹک لگے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ضمنی لہجے میں کہا تھا۔ عزا کا دل زور سے دھڑکا تھا، گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زندگی میں یہ پہلی بار اسے کسی مرد نے چھوا تھا، ڈر کے مارے اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی حالت سے بے خبر ذوحان اب اس کے بالوں کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے ہاتھوں پر ناخن گاڑے تھے اور ساری ہمتیں جمع کر کے فوراً کار کا گیٹ کھول کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ذوحان گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اسے پیچھے آتا دیکھ اس کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ ذوحان اچانک اس کے سامنے آیا تو عزا کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ دیکھو تم مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، ورنہ اس نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا، ورنہ کیا، اندھیری رات، گھنا جنگل، تم اکیلی لڑکی، سوچو تم میرا کیا بگاڑ لوگی۔ اس نے موجودہ حالات کا کھینچتے ہوئے اسے ڈرایا تھا۔ دیکھو میں نے تم سے مدد مانگی تھی اور تم تو خود میرے پیچھے پڑ گئے ہو، پلیز تم مجھ پر رحم کرو، مجھ سے دور رہو، خدا کا واسطہ تمہیں۔ اس نے اب کی بار نرم لہجے میں بات کی، یہ تو تمہیں ایک غیر مرد سے مدد مانگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور رحم تو میں تم پر کر دوں، مگر تم بہت حسین ہو، مجھے حسن بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اس لیے میں تم سے رعایت کے موڈ میں نہیں۔ فی الحال اس نے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے گویا اس کا خون خشک کر دیا تھا، تو انتہائی گھٹیا انسان ہو، وہ چلائی تھی۔ ہاں اس کا اندازہ تمہیں آج رات ہو جائے گا، وہ ضمنی انداز میں کہتا اسے سخت زہر لگ رہا تھا، مگر میں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سمجھے تم؟ اس نے کہتے ہی دوڑ لگا دی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دور بھاگی تھی کہ جنگل میں سے آتی چیتے کی دہاڑ پر اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ وہ ڈر کے مارے وہیں رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی جگرا تھا؟ چلو ہری اب واپس آ جاؤ۔ اس کی آواز پر اسے ہوش آیا تھا۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی آسمان پر زور سے بادل گرجے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارے خوف کے اس نے پھر سے بھاگنے کو قدم اٹھایا تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے اس کی گردن پر اپنی مضبوط باہوں کا حصہ تنگ کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی تھی۔ خاموش، اس نے غمگین لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ اس کے مضبوط مردانہ گرفت میں کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس کہانی کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔